لفظ اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی کا معنی ہے قرب اور نزدیکی۔ ولی سے مراد ہے قریب، محب، مددگار، دوست۔ قریب یا قرب کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ جو ہر انسان بلکہ کائنات کے ہر ذرے کو اپنے خالق حقیقی سے ہے۔ اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز موجود نہ ہو۔ نظریہ وحدت الوجود اس قرب کی بخوبی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دوسرا قرب وہ جو صرف خاص بندوں کو میسر ہے، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب محبت کے بے شمار درجے ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ، اور ان کے لیے شرط اولین ہے ایمان۔ گویا دل میں ایمان کا پختہ ہونا ہی ولی ہونے کی شرط ہے، اس لیے کہ ایمان کی پختگی دلوں میں نور الہی کی شمع روشن کرتی ہے، اور اہل ایمان ترقی کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بارے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرے نزدیک ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ غرض اس کا ہر عمل حکم خداوندی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا و کار ساز۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، وہ ارشاد فرما رہے تھے، اے حاضرین، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو تم میں سب سے بہتر ہیں؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے، کیونکہ ان کا دل آئینہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے نور کا عکس پڑتا ہے۔ اولیاء کرام میں دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، ایک اثر قبول کرنے کی اور دوسری متاثر کرنے کی۔ پہلی قوت کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے فیض اور تجلی قبول کرتے ہیں، اور دوسری قوت کے ذریعے وہ روح و قلب کو فیض پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ جو ان کی خدمت میں بغیر کسی تعصب اور انکار کے حاضر ہوتا ہے تو ان کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوتا ہے۔ ولی کا ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی حقانیت پر مستحکم ہوتا ہے، اور کوئی شیطانی طاقت، وسوسہ اور کوئی مصیبت اس کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ ان کا ظاہر و باطن تقویٰ کے نور سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء، لیکن قرب الہی کی وجہ سے قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں۔ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ ہے نہ کوئی مالی فائدہ، ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے اور نور کے سبزوں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے لیکن ان کو کوئی حزن نہ ہوگا۔ پھر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من اولیاء اللہ، اولیاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے۔ قرب الہی کا بلند ترین درجہ وہ ہے جس پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں۔ آپ کی رفتوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اولیاء کے درجات کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اولیاء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے زیادہ ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں ہمہ وقت غرق رہے، وہ شب و روز تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور کسی غیر کی وہاں کوئی گنجائش نہ ہو۔ بقول خواجہ میر درد، مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کہیں۔ ایک ولی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ ولی کا دل آفتاب رسالت کی روشنی سے منور ہوتا ہے، چنانچہ ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے قرب الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو اللہ کشف و کرامات کے تحفے عطا فرماتا ہے اور اپنی مخلوق میں ممتاز کر کے ولایت کے تاج سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ جب دل سے ہر تمنا نکل جائے اور صرف ایک تمنا رہ جائے، یعنی دیدار الہی اور مشاہدہ جمال کی تمنا، اور اللہ کے راستے میں دین کے کام میں مشغول ہو جائیں، ایسے فقراء کے لیے قرآن میں احسروا فی سبیل اللہ کا خاص لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ مقام اولیاء میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اولیاء اللہ دنیاوی خواہشات اور لذتوں سے کنارہ کش ہو کر صرف یاد الہی میں مستغرق رہتے ہیں، تاہم ان کی زندگیاں رہبانیت اور دنیا سے بیزاری کا نمونہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکمل عکس ہوتی ہیں، اور مخلوق خدا کے لیے نبی اور اللہ سے قرب کا وسیلہ ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی زندگیاں اس شعر کی مکمل تفسیر ہوتی ہیں، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد حسنین کریمین کے ذریعے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طویل سلسلہ اولیاء کا دنیا بھر میں مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے میسر ہے۔ ایک طویل فہرست ہے جو ان پاکیزہ معطر ہستیوں کی نسل در نسل دور موجودہ تک پہنچتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار جو خود بھی ولایت کے مقام پر فائز ہوئے، ان کی تصانیف بطور ایک شاعر، عالم، مفکر، مصنف قابل توجہ اور قابل پذیرائی ہیں۔ آپ نے تقریباً 40 کتب تصنیف کی، جن میں تذکرہ اولیاء زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ان کتب میں شیخ فرید الدین نے اولیاء اللہ کی ایک تفصیل مرتب کی ہے۔ اس کتاب میں آپ 513 ہجری میں پیدا ہوئے اور چنگیز خان کے حملوں کے دوران شہید ہوئے۔ آپ پیشہ کے لحاظ سے عطر فروش تھے، چنانچہ اسی نسبت سے آپ کو عطار پکارا جاتا ہے۔ اصل نام محمد اور لقب
فرید الدین۔